بارات لوٹ گئی تو تایا جان نے بغیر سوچے سمجھے اپنی یتیم بھتیجی کا نکاح سالار سے کر دیا، جس کی بیوی کو مرے برسوں گزر چکے تھے۔ وہ ڈری سہمی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ سے ڈر لگتا ہے۔ سالار آگے بڑھا۔ اب ڈر نہیں، صرف پیار ہوگا۔ اس کی سانسیں الجھ گئیں جب وہ پل بھر میں قریب آیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کی دھڑکنیں لے کر دیوانہ وار۔ چھوڑے مجھے، پیچھے ہٹے۔ نائلہ ایک دم بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ سالار جو اپنے مکمل طور پر حواسوں سے باہر تھا، ایک جھٹکا کھا کر سنبھل گیا اور اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو عمر میں تو غالباً 24 سال کی تھی، لیکن دیکھنے میں کافی چھوٹی 18 سال کی لگتی تھی۔ اسے پیچھے کرنے کے بعد نائلہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تو سالار اسے غور سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اتنی کون سی قیامت ڈھا دی ہے میں نے جو تم یوں سانس لے رہی ہو؟ اسے واقعی میں بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ نائلہ کا شوہر تھا، نامحرم نہیں تھا، جس کے قریب آنے پر اس نے بری طرح چلانا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ نیچے سبھی گھر والے موجود ہیں، پھر بھی اس بات کا خیال رکھے بغیر وہ چیخنے لگی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، نائلہ نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو سالار کے ماتھے پر ایک تیوری چڑھ گئی۔ دور رہنے کی وجہ بتاؤ مجھے تم۔ وجہ کوئی بھی نہیں ہے، جب میں کہہ رہی ہوں مجھ سے دور رہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی زبردستی ہے؟ پیچھے ہٹیے مجھ سے۔ اسے پیچھے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی تو سالار نے اس کی کلائی زور سے تھام کر دوبارہ پھر اپنی جانب پیچھے کو کھینچا۔ نائلہ پھر کراہ کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور آپ بلا وجہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نائلہ نے بغیر کسی لحاظ کے کہا تو سالار کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ کوئی راہ چلتا نہیں ہوں میں تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں، شوہر ہوں میں تمہارا اور جو چاہے کر سکتا ہوں، اور اس سب کے لیے مجھے تمہاری اجازت تک کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ الٹا تم مجھ پر چیخ رہی ہو۔ اگر نہیں رہنا تھا میرے ساتھ تو نکاح نامے پر دستخط نہ کرتی۔ سالار 2 قدم اس کے قریب آیا اور چبا چبا کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کو گھور رہا تھا۔ نائلہ اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسے سالار پسند نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اسے اب شادی کرنی نہیں تھی، لیکن تایا نے لگے ہاتھوں اس کا نکاح سالار کے ساتھ کر دیا تھا۔ کتنی مشکل سے اپنے پہلے رشتوں کو بھی اس نے بھگایا تھا اور اب کی بار تو بارات کو بھی بھگا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سالار سے نہیں بچ پائی تھی اور اس کے نکاح میں آ ہی گئی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ کر سوچنے لگی تو سالار نے اپنے ہاتھوں سے چٹکی بجا کر اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جو بھی مسئلہ ہے یا جو بھی بات ہے مجھے بتا سکتی ہو تم۔ اور کیوں میں آپ کو اپنے مسائل بتاؤں؟ کر ہی کیا لیں گے آپ؟ بلکہ آپ نے ہی میرے مسائل بڑھائے۔ وہ لڑکی کچھ ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی، ہر بات کو الٹی طرف لے کر جا رہی تھی۔ سالار نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کہا، کمرے سے باہر چلی جاؤ، یہ نہ ہو میں کچھ کر بیٹھوں۔ نائلہ نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، آپ مجھے یوں کمرے سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ میں بیوی ہوں آپ کی۔ چاہوں تو اس کمرے میں رہوں، چاہوں تو نہ رہوں۔ اس بات پر سالار کو پہلے سے زیادہ غصہ آیا اور وہ چبا چبا کر بولا، پہلے تو بیویوں والے کام کرو، پھر خود کو بیوی کہنا، لیکن اگر خود کو بیوی بلا ہی رہی ہو تو آؤ پہلے میرا حق ادا کرو، اس کے بعد ہی اتنا دھوس جمانا۔ یہ بات سن کر نائلہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ سالار اس کے پیچھے نہ آ سکے اور باقی شادی والا جو بھی معاملہ تھا، ابھی تک وہ خود ہی نکاح قبول نہیں کر پائی تھی۔ سالار میں کوئی برائی تو نہیں تھی، بس وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے اس کے ساتھ جو زبردستی کی تھی یہی غصہ اس کے دماغ پر چڑھا ہوا تھا۔ سالار تو کیا، گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ تھا۔ وہ تایا ابا کو تو بلا بھی نہیں رہی تھی اور باقی گھر والوں سے بھی نبے تلے انداز میں ہی بات کر رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ دائیں جانب ریلنگ پر جا کر کھڑی ہو گئی اور نیچے دیکھنے لگی۔ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ڈر کر پلٹی، دیکھا سامنے تایا ابا کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر نائلہ نے اپنا منہ دوبارہ نیچے کی جانب کر لیا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اب جب میری بات تو آپ نے مانی نہیں، اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ کوئی اور دیکھتا تو یہی کہتا، وہ لڑکی کتنی بدتمیزی سے اپنے تایا ابا سے بات کر رہی ہے، مگر اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ تایا ابا کے ساتھ تو بہت کلوز تھی اور کسی کے ساتھ اتنا لاڈ نہیں کرتی تھی جتنا اپنے تایا ابا کے ساتھ کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے نائلہ کو بڑی محبت اور نرمی سے پالا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے چھوٹے بھائی کی وفات ہو گئی تھی۔ نائلہ کی ماں تو زندہ تھیں، لیکن نائلہ اپنی ماں کے بجائے پھر بھی تایا ابا کے ہی قریب تھی۔ پہلے اپنے باپ کے قریب تھی، ان کے جانے کے بعد تایا ابو کے قریب ہو گئی۔ اب کی مرتبہ سالار بھی اس کی بات سے چڑ جاتا تو ابا کو ہماری پرواہ ہی نہیں، انہیں نائلہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ گڑیا کیا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن شادی تو ہونی ہی تھی،
لیکن تایا ابا میں کیا بوجھ تھی آپ پر جو آپ نے سالار کے ساتھ پکڑ کر میرا نکاح کر دیا؟ اگر اپنی قسم نہ دیتے تو خدا کی قسم میں انکار کر دیتی۔ اس بات پر وہ بے اختیار مسکرا دیے، جبکہ نائلہ نے منہ بنا کر اپنا رخ بدل لیا۔ تایا ابا نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور کہا، میری بات سنو، اتنا پریشان نہیں ہو، دیکھو اگر وہاں پر تمہارا نکاح ہو جاتا تو تم تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی، پھر میں کیا کرتا؟ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، پتہ نہیں پہلے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، ورنہ میں تو پہلے ہی تمہارا نکاح سالار کے ساتھ کر دیتا۔ نائلہ نے پلٹ کر چونکتے ہوئے انہیں دیکھا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بول رہے تھے، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ سالار کے ساتھ میرا نکاح کر کے؟ انتہائی لڑاکا ہے وہ، آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ نائلہ ایک دم روحان سی ہو گئی تو تایا ابا ایک کہکہا لگا کر ہنسے اور بولے، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارا نکاح باہر ہو جاتا تو تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑتا۔ اب تم میرے پاس بھی ہو اور اپنی ماں کے پاس بھی۔ باقی سالار اچھا لڑکا ہے، وہ خوش رکھے گا تمہیں، اور ہاں بے شک ہے میرا بیٹا، اس بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم الٹ پلٹ ناموں سے بلاؤ، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے تو خیال رکھو نائلہ۔ نائلہ نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کا لہجہ تو نرم تھا لیکن ایک تنبیہ تھی جسے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تھوڑا وقت تو اپنے رشتے کو، اگر پھر بھی یہ رشتہ نہ چل پایا تو میں یہیں پر ہوں، سالار کے کان کھینچ کر اسے ایک دم سیدھا کر دوں گا۔ نائلہ گہرا سانس لے کر دوبارہ پھر نیچے دیکھنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اب جو ہو چکا ہے اس میں تبدیلی بالکل بھی نہیں ہے، اسے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ مزید ایک دو باتیں کر کے تایا ابا وہاں سے چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا کیا سوچا تھا کہ باہر کے ملک جاؤں گی، ان کی طرح رہنا، پہننا، اوڑھنا، سب کچھ کروں گی، اور سب سے بڑھ کر پڑھائی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر دیکھا تو اس اسکالرشپ کی میل آئی ہوئی تھی جس کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا۔ ای میل کھولتے ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اسے اسکالرشپ مل چکی تھی، وہ بھی اپنے ایم فل کے لیے۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم چونکی اور پھر چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی۔ سبھی لوگ بھی اس کی چیخیں سن کر کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کرنٹ تو نہیں لگ گیا؟ ماما نے آگے بڑھ کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، یہ دیکھیں۔ ساتھ ہی اپنا لیپ ٹاپ ان کے آگے کر دیا۔ کمرے کے دروازے میں سالار بھی نخوت سے کھڑا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھیں ماما، مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی، جبکہ باقی سب گھر والے ایک دم خاموش تھے اور سب کی نگاہیں سالار کی جانب اٹھی تھی، جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماما نے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے لے کر بند کیا اور کہا، نائلہ تمہاری اب شادی ہو چکی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسکالرشپ ملنے یا نہ ملنے سے تمہیں فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ رہنا تمہیں یہیں پر ہے۔ باقی گھر والے ایک دم خاموش تھے۔ نائلہ نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر باقی لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی بھی اس کی اسکالرشپ سے خوش نہیں تھا۔ ماما، یہ کہتے ہوئے نائلہ کا گلا ایک دم سے رون گیا، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے بولی، آپ جانتی ہیں نا مجھے باہر پڑھنے کا کتنا شوق ہے، میں نے کتنی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا تھا، 30 اسکالرشپس میں سے یہ پہلی اسکالرشپ ہے جو مجھے آفر ہوئی ہے، اور وہ بھی امریکہ میں۔ ماما پلیز، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ لیکن انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا رخ بدل لیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ مزید نائلہ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں جو فیصلہ سنانا تھا وہ سنا چکی تھی۔ تایا ابا آپ تو میری بات سنیں، تو انہوں نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، بیٹے اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم سالار سے بات کرو یا پھر یوں کرو کہ اس کے لیے بھی اپلائی کر دو، پھر دونوں مل کر باہر چلے جانا۔ بے شک نائلہ نے چونک کر سالار کو دیکھا جو ابھی کافی پرسکون انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ کیا مصیبت تھی؟ کیا یہ اسکالرشپ میری شادی سے پہلے نہیں مل سکتی تھی؟ مجھے یہی وجہ ہوگی کہ پہلے بھی سالار کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور وہیں پر بیٹھے ہوئے بڑبڑا رہی تھی جبھی سالار کمرے میں داخل ہوتا ہوا اس کی بات سن چکا تھا، اور نرمی سے بولا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نائلہ۔ نائلہ نے یہ بات سن کر جلدی سے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سالار ایک دم سپاٹ انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ یہ بات سن کے نائلہ کا منہ ایک دم سے کھل گیا۔ وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کھڑوس سالار، جو کہ اب اس کا شوہر بن چکا تھا، اسے جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ ایک دم سے اچھل کر وہ بیڈ سے نیچے اتری اور اس کے قریب آ کر بولی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ یعنی تم مجھے جانے کی اجازت دے رہے ہو نا؟ سالار نے ہاں میں سر ہلایا لیکن کچھ بھی نہیں کہا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے سالار کے گلے لگ گئی۔ تبھی فوراً اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔
سالار نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا، نہ ہی اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلائے تھے، نہ ہی کچھ اور، لیکن جیسے ہی نائلہ کو احساس ہوا وہ کیا کر چکی ہے، جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور نیچے زمین کو دیکھنے لگی۔ اسے شرمندگی تو بہت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ڈٹائی سے سر اٹھا کے سالار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کہیں تم مجھے طلاق دے کر تو نہیں بھیج رہے؟ خوف میں تھا، کیونکہ جانتی تھی اگر سالار نے طلاق کی بات کی تو گھر والے اسے کچا چبا جائیں گے، اس کے چہیتے تایا ابا بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور اس سے خفا ہو جائیں گے۔ یہ بات وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ سالار میں نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں کچھ بھی نہیں، تم جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جانے لگا۔ تبھی نائلہ نے دوبارہ پھر روک لیا اور پوچھا، اتنی مہربانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ مگر سالار نے اس کے بعد کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ حیرانی کے عالم میں کھڑی رہی۔ وہ مر کر بھی نہیں یقین کر سکتی تھی کہ سالار جیسا خڑوس اور اکڑو انسان اسے باہر جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ حالانکہ اسے امید تھی کہ اجازت سالار تو نہیں دے گا، جبکہ باقی گھر والے اس کی بات مان جائیں گے، مگر یہاں پر جو بھی معاملہ ہوا تو وہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ سالار مان گیا تھا مگر باقی گھر والے نہیں مانے تھے۔ شام تک سب گھر والوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ نائلہ کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور سبھی اس بات کی مخالفت کر رہے تھے۔ سالار کو پوچھ رہے تھے کہ تم نے کیوں اجازت دی؟ ابھی تو تم دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ لیکن وہ پہلے تو خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن جب یہ سوال بار بار پوچھا جانے لگا تو سنجیدگی سے بولا، دیکھیں، آپ نے نائلہ کو میرے نکاح میں دیا ہے، اب میں اسے کسی بات کی اجازت دوں یا نہ دوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیے یا میں آپ کو ان تمام باتوں کا جواب دے ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے جو بہتر لگے گا میں کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ قریب ہی صوفے پر نائلہ بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں وہ کافی ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سالار گھر والوں کی باتوں میں آ جائے گا اور پھر کہیں اسے جانے کے لیے انکار ہی نہ کر دے۔ لیکن جب سالار نے یہ بات کہی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں سالار اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا اسے اس وقت لگ رہا تھا۔ اس کے دو جملے بولنے پر ہی سب گھر والے خاموش ہو گئے تھے۔ پھر اس نے نائلہ کی جانب سر موڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں جانا ہے تو اپنی تیاری وغیرہ کر لو، اور باقی بھی تمہارے لیے جو بھی ڈاکیومنٹس وغیرہ بنانے ہیں یا پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تو مجھے بتا دینا، ایک دن جا کر ہم سارے کام کر لیں گے۔ یہ بول کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نائلہ پیچھے کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ اس نے ماما کو دیکھا، وہ کافی خفا لگ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نائلہ نے گھبرا کر تایا ابا کو دیکھا تو وہ بھی کافی پریشان لگ رہے تھے، لیکن وہ ان کا احساس اگر کرتی تو پوری عمر کے لیے یہیں پر مقید ہو کر رہ جاتی۔ حالانکہ وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور برائٹ اسٹوڈنٹ تھی، اور اتنی لائق ہونے کے باوجود بہت مشکل سے اسے اسکالرشپ ملی تھی۔ وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی، تبھی تو ہر رشتے کو انکار کرتی تھی، یا پھر اگر کوئی ہاں کر کے چلا جاتا تو انہیں اپنی دوست یا محلے دار بن کر بتاتی کہ لڑکی پر آسیب کی شکایت ہے۔ وہ اتنا بڑا موقع اپنی زندگی میں یوں ہی نہیں گنوا سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے برا تو لگ رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کئی مرتبہ ہمیں جو بہتر لگ رہا ہوتا ہے ہمارے بڑوں کو ٹھیک نہیں لگتا، اور کئی مرتبہ بڑوں کو جو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا۔ بالکل ایسے ہی جب انہوں نے نائلہ کی بات نہیں مانی اور زبردستی اپنی قسم دے کر سالار کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، تو اب وہ کیوں ان کی بات مانتی؟ وہ کون سا یوں بھاگ کر جا رہی تھی یا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جا رہی تھی؟ بہت طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ رات کو کافی دیر تک وہ جاگتی رہی، لیکن سالار کمرے میں نہیں آیا۔ تقریباً 2 بجے جا کر وہ کمرے میں آیا، تب بھی نائلہ جاگ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی نائلہ نے سالار کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور کہا، نائلہ میں بہت تھک چکا ہوں، فی الحال کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اور شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم تو ویسے بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، شاید یوں ہی تمہیں کوئی گیپ مل جائے، یا پھر تمہاری زندگی بہتر ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے وہاں پر تمہیں مجھ سے بہتر کوئی ساتھی مل جائے۔ اور اگر تم اس بات کا بھی مجھے بتاؤ گی تو میں بغیر کوئی رد عمل دیے تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ اپنی خواہش مجھے بتا دینا، کیونکہ میں کسی پر بھی زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات سن کے نائلہ کا دل ایک دم سے بیٹھنے لگا۔ پھر دل چاہا کہ ایک دفعہ منع کر دے، لیکن نہیں، دل اٹکا ہوا تھا کہ جانا ہے تو جانا ہے۔ وہ خاموشی سے کروٹ لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 1 مہینہ لگا تھا تمام معاملات مکمل ہونے میں، اور اس 1 مہینے میں اس نے ایک بات بڑی اچھی طرح سے محسوس کی تھی کہ گھر کے افراد اس کے ساتھ ویسے بات نہیں کرتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے۔ سالار کے ساتھ بھی وہ ایک کمرے میں روم میٹ کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہی کوئی بات اس 1 مہینے میں تھی۔ وہ کافی بددل ہو چکی تھی، لیکن دل ابھی بھی ضد پر اٹکا ہوا تھا
کہ مجھے جانا ہے تو ہر حال میں جا کر ہی رہنا ہے۔ 1 مہینے بعد ماما نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں صاف منع کر دیا کہ ماما میں نے اپنا یہ خواب پورا کرنے کے لیے بہت رویے بھی سہے ہیں۔ ماما خاموش ہو گئیں اور جب چپ کر کے امریکہ کی فلائٹ پر بیٹھ کر وہاں پہنچ چکی تھی، وہاں آتے ہی وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی، کیونکہ لوگوں کے تلخ رویے اور ان کی تمام باتوں کو وہ بہت پیچھے چھوڑ کر آ چکی تھی۔ 1 ہفتہ تو وہاں پر سیٹ ہونے میں ہی لگ گیا۔ ڈیلی گھر فون بھی کر لیتی تھی، 1-2 مرتبہ سالار کے ساتھ بھی بات ہو گئی تھی۔ اس نے صرف حال چال پوچھنے کے بعد یہی پوچھا کیا تم سیٹ ہو گئی ہو؟ جیسے ہی نائلہ نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے فون رکھ دیا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اسے 1 مہینے میں وہاں پر کافی حد تک ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ اس دن یونیورسٹی میں اس سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، اسے اپنی اسائنمنٹ وغیرہ تیار کرنی تھی تو وہیں لائبریری میں بیٹھ کر تیار کرتی رہی۔ جیسے ہی لائبریری سے باہر نکل کر اپنے ڈور روم کی جانب بڑھنے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سنبھل نہیں پائی اور جیسے ہی وہاں پر گئی تو دیکھا وہاں پر 3-4 لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو اس پر ہنس رہا تھا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت مشکل تھا نائلہ کے لیے وہ وقت۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو ان لڑکوں کے چنگل سے نکالا اور اپنے ڈور روم کی جانب پوری شدت سے بھاگنے لگی۔ ڈور روم میں جاتے ہی اس نے فون پر ماما کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی تو وہ جلدی سے بولی نائلہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے خود کو پرسکون کیا اور کہا جی ماما میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ نرمی سے بولی بیٹے میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے ٹھیک بتاؤ کیا تم ٹھیک تو ہو؟ نائلہ کو یہ بات سن کر بے اختیار رونا آیا، لیکن وہ پھر بھی ضبط کرتے ہوئے بولی جی ماما میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ واقعہ پرانا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 15 دن بعد دوبارہ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ پیش ہوا۔ وہ اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی، اس کی فرینڈ نے اس کے لیے ایک دعوت رکھی تھی۔ دعوت تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن دعوت کے بعد جب وہ واپس آنے لگی تو اس کی دوست کے بھائی نے اسے پہلے تو فرینڈ شپ کی آفر کی، لیکن اس نے بڑے پرسکون انداز سے نظر انداز کر دیا۔ نائلہ کے انکار کرنے پر وہ لڑکا شاید برداشت نہیں کر پایا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا، مگر وہ 1 مرتبہ پھر بچ گئی تھی۔ یہ مما کی دعائیں تھیں یا نہ جانے کیا تھا۔ جب وہ اپنے ڈور روم میں داخل ہوئی تو اس کا بدن پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ساری پیکنگ کی اور فجر کے وقت وہ ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ اگلے دن رات کو 8 بجے وہ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہی ہے، تاکہ اسے کوئی پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے۔ اس نے جیسے ہی جا کر گھر کی بیل بجائی تو آگے سے دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ماما تھی۔ ماما اسے دیکھتے ہی فوراً اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ باقی گھر والے بھی بہت خوش تھے اور حیران بھی تھے کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی۔ سب کو ایک ہی جواب دے رہی تھی کہ بس میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگا۔ تایا ابا بھی بہت خوش تھے، بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ اب تم واپس تو نہیں جاؤ گی۔ تو وہ بار بار نفی میں سر ہلا کر انہیں یقین دلا رہی تھی کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ان سب میں سالار بھی موجود تھا، لیکن وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو سالار بھی پیچھے آ گیا اور نرمی سے بولا کیا بات ہے، کیا چھپا رہی ہو؟ نائلہ نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر بولی نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ 1 قدم آگے بڑھا اور بولا نائلہ کیا بات ہے، کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور سالار کے گلے لگ گئی، بری طرح رونے لگی۔ چند لمحے تو وہ اسے دلاسا دینے لگا، پھر نرمی سے بولا کیا بات ہے سالار، میں تمہارے ساتھ 1 مہینہ اس کمرے میں رہی ہوں، کیا کبھی تمہارا دل نہیں چاہا کہ تم میرے ساتھ کچھ غلط کرو؟ کیا کسی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ ایک دم سے غصے میں آ گیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی نہیں، لیکن کوشش کی تھی۔ یہ شاید ماما کی دعائیں تھیں یا آپ لوگوں کی دعائیں جنہوں نے میرا پیچھا کیا اور میں بچ گئی۔ تم سے بہتر محافظ میرے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہر ایک بات کو غلط سمجھا اور اپنی ضد پر وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ کئی مرتبہ ہم اپنے فیصلوں میں بالکل غلط ہوتے ہیں۔ I'm sorry سالار، میں تمہاری بیوی ہوں اور میں خود کو تمہاری بیوی کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ پلیز آئندہ اگر میں کچھ غلط کروں تو مجھے ہاتھ پکڑ کر روک لینا، آگے میرا ساتھ دینا۔ یہ بول کر وہ اور رونے لگی تو سالار نے نرمی سے اس کے بالوں پر بوسہ لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا دیے۔